بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے 7 آسمانوں کا خزانہ جس کے اندر اسم اعظم موجود ہے، وہ قرآن کی ایک سورت ہے چھوٹی سی، اس کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ایک اللہ کا نیک بندہ ہمیں ملا، وہ کہنے لگا کہ اس سورت کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کا عقل تسلیم نہ کرے۔ تو ہم نے کہا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں نے گھر کے اندر تھا تو میرا ایک چھوٹا بچہ روزانہ رات کو ڈرتا تھا۔ ویسے ہی جب سویا ہوا ہوتا تھا، یک دم وہ چیخ مارتا تھا اور اٹھ کھڑا ہوتا، اور ہم سب گھر والے بڑے پریشان ہو جاتے۔ ہم سب مل کر پھر اس کو گود میں لیتے، پھر اس کو آہستہ آہستہ لٹاتے، پھر سلاتے۔ کبھی یہ ایک دورہ پڑتا، کبھی یہ 2 دورے پڑتے رات کو۔ تو ہم نے بڑے پیروں کے پاس گئے، ان کو پیسے دیے، ان سے دم کروائے، اور ڈاکٹروں کے پاس گئے، ان سے مختلف قسم کی میڈیسن جو ہے وہ یوز کی۔ اور کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو سائیکی کا مریض ہے، اس کو فلاں ماہر نفسیات کے پاس لے جاؤ۔ تو ہم اس کے پاس لے کر چلے گئے، تو انہوں نے غنودگی والی دوائیاں دے دے کر، لیکن وہ مرض جو تھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو ہم بہت زیادہ پریشان تھے، تو پیسے بھی بہت زیادہ لگا لیے، پیروں کے دموں سے بھی ہم نے بڑا کچھ سبق سیکھ لیا۔ بظاہر تو وہ بڑے بڑے پیر لگتے تھے، بڑے بڑے ان کی ٹوپیاں تھیں، بڑی بڑی داڑھی تھی، بڑے بڑے بظاہر لک تھی ان کی کہ بہت بڑا یہ پیر ہے، یہ کام کرے گا، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ڈاکٹروں کے پاس گئے تو وہ بھی مختلف قسم کی کوئی میڈیکل فزیشن، پھر ماہر نفسیات، ان کے پاس جاتے رہے، وہ بھی دوائیاں دیتے رہے، لیکن آخر ہم نے وہ دوائیاں بھی چھوڑ دی۔ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو کافی محلے والے لوگ آتے، پوچھتے کہ کیا مسئلہ ہے، بچے کی کیا پوزیشن ہے۔ تو ہم ان کو یہی کہتے کہ بس ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، فلاں پیر کے پاس لے گئے، فلاں آدمی کے پاس لے گئے، لیکن ٹھیک کوئی نہیں۔ وہ سوال کرتے کہ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ تو اب ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ اب بس ایک اللہ کی گلی ہے، اللہ ہی جانے جو کچھ ہوگا سو ہوگا۔ ہم نے سب دنیا سے امید ختم کر دی، بس امید لگا لی اس رب پر جس نے اس پورے جہان کو بنایا، پوری کائنات کو خلق کیا۔ تو پیسے کی بھی کمی تھی، ویسے بھی ذہنی طور پر ہم ڈاکٹروں کے بڑے نام سنتے تھے، پیروں کے بڑے نام سنتے تھے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ سبق ملا کہ دنیا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب مصیبت آ جائے تو پھر آخر فائنل اللہ ہی ٹھیک اس کو کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ تو بس اسی پوزیشن میں تھے۔ کچھ 1 2 3 دن گزرے تو ایک دستک ایک آدمی نے دی۔ تو جب دستک دی تو اس نے اللہ کا سوال کیا کہ مجھے اس اللہ کے نام پر دو، میں بھوکا ہوں، میں
غریب ہوں، میری بچیاں جوان ہیں۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے پاس تو ویسے ہی کوئی نہیں، لیکن اس وقت ہمارے گھر روٹیاں پکی ہوئی تھی۔ ہم نے ان کو بلایا، فقیر کو، تو اس فقیر کو ہم نے کہا کہ بابا ہمارے پاس اور ہے کچھ نہیں، یہ کھانا کھا لو۔ کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد اس نے اسی جگہ پر بیٹھ کر ہاتھ کھڑے کر لیے۔ تو وہ بچی بھی سامنے تھی، وہ بچہ جو ہمارا بیمار تھا۔ تو وہ کہتا ہے فقیر کہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ تو ہم نے پھر اس کو بات بتائی کہ اس طرح ہمارا بچہ بیمار ہے۔ ہم نے بڑے ڈاکٹروں سے دوائیاں لیں، بڑے پیروں سے لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ قریش اول و آخر درود شریف کے بعد کے ساتھ اس کو پڑھیں، یہ بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ بس یہ اس کا کہنا تھا۔ ہم نے تو پھر ذہن میں ایک چیز بٹھا لی کہ بس اس کے اندر طاقت ہوگی۔ ہم نے پھر جب وہ عمل کیا سونے سے پہلے، تو ہم نے وہ پڑھ کر پھونک دیا، بچہ اس رات سکون سے سویا رہا۔ ہم کچھ دن لگاتار کرتے رہے، بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج الحمدللہ اس بچے کو بالکل صحت مند ہے اور اب جاب کر رہا ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اس قریش کے اندر، سورہ قریش کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کو سواری نہ ملتی ہو، سفر کی مشکلات ہو، گاڑی خراب ہو گئی ہو، موبائل، موٹر، فریج، کوئی مشین خراب ہو یا دشواری ہو، تو آپ سورہ قریش کو 21 مرتبہ پڑھ لو، لیکن اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ مشکل حل ہو جائے گی۔ اگر حاملہ صبح و شام ایک تسبیح حمل کے شروع ہونے سے آخر تک پڑھے تو ڈلیوری آسان ہوگی۔ گھر کے راشن وغیرہ پر اگر آپ کو اس کو 21 مرتبہ پڑھ لو درود شریف کے ساتھ، آپ کے گھر کبھی کھانے پینے کی کمی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کے لیے گھر سے بیماری، مشکلات ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں سکون، چین، برکت اور عافیت ہوگی۔ ہمیشہ میں اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ صبح و شام کی تسبیح کا ورد بنانے میں کامیابی مقدر بن جائے گی۔ جو شخص کھانے کے بعد اس کو صرف ایک دفعہ پڑھے گا، کھانا بیماری نہیں بنے گا، بلکہ اس کھانے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑی ضروری بات تھی سورہ قریش کے متعلق۔ تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو، اور اس وظیفے کی میں اجازت عام بھی دیتا ہوں۔ ہر آدمی کو اجازت ہے جو ہمیں سن رہا ہے، لیکن شرط ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری اجتماعی جو دعا ہوتی ہے وہ سبسکرائبر جتنے موجود ہوتے ہیں ان پر خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔